نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیت مبارکہ 32 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم ولا تتمنوا اور تم تمنا نہ کیا کرو خواہش نہ کیا کرو ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض ان چیزوں کے بارے میں جن میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دی. یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مسئلہ بیان فرمایا ہے جو انسانوں کے اندر بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی. یعنی جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو کوئی غریبوں کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی امیروں کے گھر پیدا ہوتا ہے، کوئی شہر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی دیہات میں پیدا ہوتا ہے، کوئی صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کوئی اپاہج اور جو ہے مختلف اعضاء سے جو ہے محروم ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ کا پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ کا، اور جو ہے کسی کی مطلب کوئی چیز کس طرح سے، کسی کی کسی طرح سے. یعنی کوئی بھی دو انسان دنیا کے اکٹھے کر لیں تو پیدائش کے وقت ان کو ایک جیسی ساری چیزیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو صفات دی ہیں وہ دوسرے انسان سے علیحدہ دی. کسی انسان کی آنکھ نہیں ملتی، کوئی دو انسان دنیا کے لے لیں ان کی کان نہیں ملتے، ان کے ناک نہیں ملتے، ان کے چہرے نہیں ملتے، ان کے یہاں تک کہ انگلیاں نہیں ملتی، ان کے انگلیوں کے انگوٹھوں کے نشان تک نہیں ملتے. پوری انسانیت اکٹھی کر لیں تو اس سے ایک تو اللہ کی کاریگری کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے جس نے اتنی کاریگری دکھائی کہ دیکھو یہ تھوڑی سی جگہ ہے، ایک انچ کہہ لیں اس کو، اور ہر انسان کی علیحدہ کروڑوں انسان، اربوں انسان، اور ان کی جو ہے یہ ایک انچ کی جگہ ہر ایک کی علیحدہ، ہر ایک کی لکیریں علیحدہ. کوئی سے جو ہے دو انسان ایسے لے آئے کہ جن کی یہ لکیریں ملتی ہوں تو پتہ چل جائے. کوئی دو انسان نہیں ایسے دنیا میں ملے. اللہ کی کاریگری دیکھیں. تو جو انگوٹھا لگانے کا رواج ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہر انسان کا انگوٹھا دوسرے سے علیحدہ، کسی کا ملتا ہی نہیں، نشان ملتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب انسان کو میں پیدا کرتا ہوں تو اس کو میں جو کوالٹیز دیتا ہوں، جو صفات دیتا ہوں، وہ بس اسی کو دیتا ہوں، کسی دوسرے انسان کو وہ صفات نہیں دیتا. تو لہٰذا جو ہمارے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا تو اتنا امیر، اس کو پیدا ہوتے ہی سونے کا چمچہ اس کے منہ کے اندر، اس کو سب کچھ خاندان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے گاڑیاں بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، جائیدادیں بھی مل گئی، اتنے پیسہ روپیہ سب کچھ مل گیا. تو ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہم ایسی جگہ پیدا ہو گئے کہ جہاں کھانے کو روٹی بھی نہیں ملتی، پہننے کو کپڑا نہیں ملتا، پہننے کو جوتی نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری حکمت ہے. یہ جو ہے میں نے پہلے سے، جس طرح کل مضمون بیان ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز میں نے پہلے سے طے کی ہوئی ہے. آیت نمبر 26 یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یعنی یہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا نظام ہے اللہ کا، یہ سب سے بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کو ہی سمجھ ہے اس کی. ہم جتنا مرضی غور کر لیں ہمیں پوری اس کارخانے کی سمجھ نہیں آ سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہماری جو رہنمائی فرماتا ہے ہم اس کی روشنی میں غور کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو فرمایا کہ تم ان چیزوں پہ ایک دوسرے پہ حسد نہ کیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، ان چیزوں کی آرزو نہ کیا کرو
تمنا نہ کیا کرو جو میں نے تم سے علیحدہ دوسروں کو دی. یعنی اگر کسی کو اللہ نے جو ہے رنگ سفید دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دماغ بھی بڑا تیز ہے. اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹانگ سے ہاتھ سے اپاہج پیدا کر دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دماغ بھی اسی طرح سے لولا لنگڑا ہے. یعنی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو لوگ آنکھوں سے نبینا پیدا ہوتے ہیں نا ان کے ذہن بڑے تیز ہوتے ہیں. ہمیں وہ آواز نہیں سنائی دیتی, ہمیں وہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی جو وہ کر لیتے. یہ چیز میں نے بڑی نوٹ کی. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز کسی انسان کو کم دیتا ہے تو دوسری صفتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے. تو ہم ان پہ کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے جن میں اللہ نے ہم کو بڑھایا ہے دوسروں سے. ہماری نظر انہی چیزوں پہ کیوں جاتی ہے کہ جن میں ہمیں کم دیا گیا ہے دوسروں کی نسبت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خلقی صفات میں دیتا ہوں نا تمہیں, پیدائش کے ساتھ میں جو صفات دیتا ہوں ان کو خلقی صفات کہتے ہیں. یہ فرمایا تمہارے بس میں نہیں ہے. تم لاکھ جو ہے کوشش کر لو, لاکھ جتن کر لو, تم میری خلقی صفات کو نہیں بدل سکتے. یہ میں نے ہر ایک کو جو دینی ہے وہ میری ایک قدرت ہے, ایک میرا فیصلہ ہے, وہ میری دین ہے, میری عطا ہے, میں جس کو جتنا مرضی دے دوں. اور اس میں یہی بات کہ کوئی بھی دو انسان اللہ نے ایک جیسے نہیں بنائے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صفات دی ہیں, خلقی صفات دی ہیں, وہ ہر انسان کی اپنی ہے, کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی. یہ اللہ کی بہت بڑی کاریگری ہے. اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لاکھوں دفعہ کروڑوں دفعہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ دے دیا. ہم دوسروں کو, اپنے سے اوپر والوں کو کچھ صفتوں میں دیکھ کے تو اللہ کی ناشکری کرنے بیٹھ جائیں, تو کتنی بری بات ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھا کرو, اس سے تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی, شکوہ شکایت پیدا ہوگی, کفر پیدا ہوگا. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جو تم سے بھی گئے گزرے, ان کو دیکھو, اس سے تمہارے اندر شکر پیدا ہوگا, اللہ کی احسان مندی پیدا ہوگی, اور تمہارے اندر اللہ سے محبت, اللہ کی طرف لگاؤ, الفت پیدا ہوگی. اللہ کا شکر تمہارے دل سے نکلے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. غریب بیماروں کو دیکھتے ہیں, توبہ توبہ ہسپتال چلے جائیں تو وہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا. ایسی ایسی لوگوں کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, ایسے ایسے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے مسائل ہیں جسمانی, اور جو ہے ایسی ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہیں کہ وہاں جا کے تو انسان اللہ کا شکر ہی کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ان بیماریوں سے بچا ہوں. یہ تھوڑی اللہ کی نعمت ہے, بیماریوں سے بچانا اللہ کی بہت بڑی مہربانی. پھر اور جو ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا, سب سے پہلی بات جس طرح میں کل بھی اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ سال پہلے, 70-80 سال پہلے, 50-60 سال پہلے ایک وقت تھا کہ کوئی ہمیں جانتا ہی نہیں تھا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سکلین صاحب بھی کوئی انسان ہے, بابا جی میاں مٹھو صاحب کوئی انسان ہے, مجھے کوئی وجود ہی نہیں تھا ہمارا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہے. تو اللہ نے کیسی مہربانی کی مجھ پہ, آپ پہ, سارے انسانوں پہ, کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کچھ کیے ہمیں وجود عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود عطا فرمایا, اللہ نے ہمیں اعضاء دیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل و دماغ دیا, آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, اور اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی, ہاتھ دیے, پیر دیے. یہ کچھ ہم نے اللہ کی کوئی ڈیوٹی کی تھی, کوئی اللہ کی ہم نے نوکری کی تھی, کچھ ہم نے اللہ کو اس کا صلہ دیا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں یہ سارا کچھ دے دیا. تو یہ بغیر کسی استحقاق کے, بغیر کسی جو ہے ہمارے حق کے, اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے ہمیں یہ سارا کچھ عطا فرمایا, ہمیں وجود عطا فرمایا. ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا, کوئی جانتا ہی نہیں تھا ہمیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے, کتنا فضل ہے ہم. اور پھر فرمایا کہ جو بھی میں نے تمہیں دی ہیں ان کو غور کرو, ان پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے وجود دیا, تو نے مجھے انسان بنایا, اور تو نے مجھے جو ہے اعضاء دیے, جو ہے عقل دی, سمجھ بوجھ دی,
اسلام کی سمجھ دی، اپنے دین کی سمجھ دی، نماز کی توفیق دی، اپنے ذکر کی توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ کا ان ساری چیزوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسروں کو کچھ صفات مجھ سے زیادہ مل گئی ہیں تو بس ان کے حسد کے اندر اور ان کی رکابت کے اندر جو ہے بندہ کڑتا رہے اور اللہ کو برا بھلا کہتا رہے اور دوسروں کو دشمنیاں پالتا رہے کہ مجھے موقع ملے تو میں اب ان کی یہ جو صفات مجھ سے زیادہ ہیں میں ان کی ٹانگیں کھینچوں، ان کو نقصان پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں جو دنیا دار ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کو جو ہے اللہ کی کتاب کی سمجھ نہیں ہے، دین جن کی زندگیوں میں نہیں ہے، وہ یہی کام کرتے ہیں، ہر وقت اڑتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی آ گئی تو میرے پاس چھوٹی کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے؟ میاں بٹو صاحب، ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو دیکھیں تو اللہ کا شکر دل سے نکلے۔ اور یہ جو دنیا دار ہیں یہ اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے، نیچے والوں کو تو دیکھتے ہی نہیں، گردن میں ایسا سریا آ جاتا ہے کہ جو کمزور ہیں اپنے سے، جو اپنے سے غریب ہیں، ان کو تو ان کا دیکھنے کو جی نہیں کرتا کہ جیسے وہ کوئی اچھوت ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ دیکھتے ہیں تو اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اوپر والوں کی طرف دنیا میں دیکھیں گے تو پھر ناشکری آئے گی دل میں، اور کیا آئے گا اللہ کی۔ اور جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا داروں کے اندر ایک بڑا عذاب دنیا میں اللہ ان کو دے رہا ہے کہ وہ کسی لمحے سکون اور چین میں نہیں آتے، ہر وقت دوسروں کی طرف، کہ دوسروں کی گاڑی نئے ماڈل کی کیوں آ گئی ہے، ہماری پرانے ماڈل کی کیوں؟ یہ نہیں دیکھتے کہ کیسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی گاڑی کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی بیٹھے ہی نہیں گاڑی میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی، ہماری اصلاح فرمائی، فرمایا کہ دیکھو یہ میری دین ہے، میری عطا ہے، اس کی حکمت میں جانتا ہوں، بس تم یہ کرو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دے دیا ہے اس کو پہچانو، اس کو سمجھو، اس پہ نظر کرو، اور اس ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسروں کو نہ دیکھو کہ دوسروں کو کوئی ایک چیز تم سے زیادہ مل گئی، دوسری زیادہ مل گئی تو کیوں مل گئی، یا تو ان کے پاس بھی نہ ہو تو یا مجھے بھی ملے پھر۔ یہ باتیں یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے تحت دنیا کو بنایا ہے یہ اس کے خلاف۔ انسان اپنا ٹائم برباد کرتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور اپنے ذہن کو پریشان کرتا ہے، ایسے کوڑتا ہے، دوسروں سے دشمنیاں پیدا کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور سارے دنیا داروں کے اندر تو یہ کوٹ کوٹ کے بھرا، ان کے اندر تو یہ چیز نکالنا بھی چاہیں تو نہیں نکل سکتے، کیونکہ جو ہے ان کا مقصد ہی دنیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کے عذاب ہے، یہ چیز بھی ان میں سے ہے۔ تو یہ چیز اگر حاصل ہو سکتی ہے تو ایمان والوں کو حاصل ہو سکتی ہے، جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کی رضا جن کا مقصد ہے، یہ اطمینان کی دولت، سکون کی دولت ان کے حصے میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا، کہ اب تمہارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو جو اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے وہ اسی طرح سے اس پہ خوش ہو جاؤ، اس پہ راضی ہو جاؤ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا۔ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ مرد بھی کوشش کریں نیک اعمال کی، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، اسی طرح عورتیں بھی نیک اعمال اکٹھے کرنے کی کوشش کریں، نیک اعمال میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ایک بات بھی جو میں نے اس آیت مبارکہ کو آج کے مضمون کے ساتھ رکھا تھا، اس کو جو ہے یہ آیت نمبر جو اگلی آ رہی ہے ایک آیت چھوڑ کے 34 آیت نمبر، اس کے ساتھ اگر ملا کے پڑھیں، جس میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یعنی کچھ لوگ یہ بھی جو ہے وہ بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے عورت کیوں بنا دیا، یا میرے گھر بیٹیاں کیوں پیدا ہو گئی، یا بیٹیاں یہ بات کہتی ہیں کہ ہمیں عورتیں کیوں بنایا اللہ، مرد کیوں نہیں بنایا۔
تو فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اس کو بھی ایک خاص اسکیم کے تحت بنایا ہے، اور جس کو عورت بنایا ہے اس کی بھی اللہ کی ایک خاص جو ہے سکیم ہے، اللہ کا ایک خاص مقصد ہے اس کے لیے۔ لہٰذا نہ مرد یہ تمنا کریں کہ ہم عورت بن جائیں، اور نہ عورتیں اس چیز کی خواہش کریں کہ ہم مرد بن جائیں۔ آج کل دنیا داروں کے اندر یہ بھی بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ ایسے سننے میں واقعات آتے ہیں کہ عورتیں مرد بننے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، ایسے آپریشن جو ہے کروائے جاتے ہیں، اور یہ خلاف فطرت چلیں گی تو نقصان ہوگا، پھر کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اور کتنے اور مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مردوں کے اندر بھی یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ خام خواہیں عورتیں بننے کی کوشش کرتی ہیں، ایسے آپریشن کراتے ہیں، ایسے طریقے رستے اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو غیر فطری قرار دیا، فرمایا کہ یہ خلقی چیزیں ہیں، کسی کو مرد میں نے بنا دیا ہے، عورت بنا دیا ہے، اور کسی کو جو ہے دوسرا جو ٹرانس جینڈر ہوتا ہے وہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ کی خلقی جو ہے مطلب ہے، اللہ کی دین ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں تم جو ہے مختلف آرزویں نہ پیدا کرو کہ اللہ ان کو بدلے، وہ اللہ نہیں بدل سکتا، وہ اللہ کی خاص اسکیم ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتا ہے۔ لیکن تمہارا کرنے کا جو کام ہے، جو تمہاری توجہ ہونی چاہیے، وہ اپنے اعمال پہ ہونی چاہیے، اپنے اعمال کو اچھا کرو۔ مرد اچھے اعمال کریں گے تو ان پہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کو نوازے گا۔ عورتیں اعمال اچھے کریں گی تو اللہ کا جو اکتسابی فضل ہے وہ ان پہ ہوگا، جو اعمال کی وجہ سے اللہ کا فضل ہوگا۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنے اعمال اچھے کرنے کے ساتھ ساتھ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے سامنے دعا بھی کرتے رہو، اپنے ہاتھ بھی اٹھاتے رہو، اللہ سے مانگتے بھی رہو اب اس کا فضل۔ جو دنیا کی چیزیں ہیں اگر حلال طریقے سے ملیں، حلال ذرائع سے ملیں، اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے ملیں، تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت کو، روپے پیسے کو بھی اپنا فضل کہا۔ سورۃ الجمعہ میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ سے فضل سے کیا مراد ہے؟ اپنا رزق، اپنا معاش، اپنی تجارت، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کوشش اپنی اس کو جو ہے کرو۔ تو اس کو بھی اللہ نے اپنا فضل کہا۔ تو جو ہے اس کے لیے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو وہ جب تک اس کوشش میں لگا رہتا ہے اس کا وہ سارا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے ایک بندہ بڑی تیزی سے گزرا، تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ بندہ معاش کمانے کے لیے جا رہا ہے، اپنا رزق کمانے کے لیے جا رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ جب تک اس میں لگا رہے گا تو اس کا اجر لکھا جائے گا، یہ عبادت کی حالت میں رہے گا۔ اور یہ چیز عام مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی جو بندہ حلال معاش کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ عین عبادت ہے، یعنی یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں، اس چیز کے اندر یہ چیز عبادت ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ تم کوشش بھی کرو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اور اس میں اچھے اعمال بھی آ جاتے ہیں کہ اچھے اعمال بھی اللہ کے رزق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ اعمال اچھے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے تو ان کی نحوست سے جو حلال رزق ہے دور ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو حرام رزق ہے یہ کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے۔ کچھ لوگ حرام کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری، ڈاکہ، ڈکیتی اور فراڈ، دھوکہ، سب سے ظلم کرتے ہیں، اور جب پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، بڑا سارا مکان بناتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بزرگوں، میاں مٹھو صاحب، جو حرام کی کمائی سے پیسہ کمایا ہوا اس کے مکان بنائے ہوئے، کیا وہ اللہ کا فضل؟ وہ تو اللہ کا عذاب ہے، وہ تو اللہ کا کوئی فضل نہیں۔ اللہ کا فضل تو وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے، جو
اللہ کے احکام کا خیال رکھتے ہوئے رزق کمایا جائے، جس میں کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، کسی کے ساتھ فریب نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، سچ بول کے حلال رزق کمایا جائے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ جو دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کے ساتھ جھوٹ بول کے، دوسروں کے ساتھ زیادتی ظلم کر کے، ڈاکے مار کے، رشوت لے کے، بے ایمانی کر کے جو دنیا کا روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ جو ہے اللہ کی پکڑ کا سبب بنے دنیا میں بھی۔ دنیا میں تو بن ہی جاتا ہے، یہ دنیا دار شخص میں نے جتنے بے چین اور جتنے بے سکون دیکھے ہیں، میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ کلیئر ہے؟ ان کو ہوس لگ جاتی ہے، ان کو بیماری لگ جاتی ہے دنیا کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی، پھر یہ نہیں کوئی رشتہ دیکھتے، نہیں کوئی یہ تعلق دیکھتے، نہیں کوئی یہ دوستی دیکھتے، نہ کوئی اللہ کے حکم کا خیال رکھتے، بس ان کو ایک بیماری لگ جاتی ہے کہ کسی طریقے سے جائز ناجائز طریقے سے ہم دنیا اکٹھی کریں۔ اور جس وقت جو ہے فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جو چیز ہم اکٹھی کر رہے تھے یہ تو اب ساتھ ہی نہیں جانی، یہ تو ساری ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ پھر ان کو ہول پڑتے ہیں، او ہو، اب اللہ ہمیں کوئی موقع دے دے تو ہم یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دیں، مسجدیں بنائیں، مدارس بنائیں، اللہ کی راہ میں غریبوں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ تو اس وقت جو ہے شریعت کہتی ہے کہ اب اس بندے کا حق اپنے مال پہ ختم ہو، گو کہ کچھ سانس بھی باقی ہوں، پھر بھی شریعت اس کو سارا مال اللہ کی راہ میں دینے کی اجازت نہیں، کہتی ہے اب یہ تمہارے پچھلوں کا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، جن کو اللہ نے وارث بنا دیا، جس کا پچھلے دنوں تفصیل سے ہم نے ذکر پڑھا اسی صورت النساء میں کہ مال جو ہے پھر وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ میں یہ جو دنیا میں حلال حرام کا خیال رکھے بغیر جو جانوروں کی طرح، گدوں کی طرح میں لگا رہا دنیا اکٹھی کرنے میں، اتنی بڑی میں نے گٹھری بنا لی، اب جب آخری وقت آیا ہے تو یہ تو میرے ساتھ ہی نہیں جا رہی، ان میں سے کوئی میرے رشتہ داروں میں سے، میری اولاد میں سے کچھ بھی میرے ساتھ قبر میں رکھنے کو تیار ہے کچھ بھی۔ تو اب اس کو سمجھ جاتی ہے کہ اوہو میں نے کیسی زندگی گزاری، فضول زندگی گزاری، ناکامی والی زندگی گزاری۔ پھر کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے، میں دوبارہ جا کے اب سارے نیک کام کروں گا جس کا تو نے کہا۔ اللہ کہتا نہیں، یہ بس میں نے ایک ہی چانس دینا تھا، دوسرا چانس نہیں ملتا، بس ایک ہی ہے، اس کے اندر ہی جو کچھ کرنا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد نیک کام کریں گے تو میں ان کو بھی حصہ دوں گا، عورتیں کریں گی تو میں ان کو بھی ان کا صلہ دوں گا، یہ نہیں کہ عورتیں عورتیں ہیں تو میں ان کو ان کے اعمال کا کم دوں گا اور مرد مرد ہیں تو ان کو زیادہ دوں گا، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ یہ میری تقسیم ہے، جو میں نے مردوں کو مرد بنایا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، آزمائش ہے کہ مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کو عورتیں بنایا ہے تو ان کی ذمہ داریاں بھی علیحدہ رکھیں۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وضاحت آ رہی ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ان اللہ کان بکل شیء علیم۔ یہ جملہ رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے احکام دینے کے بعد نا اس طرح کا کوئی جملہ دے دیتا ہے تاکہ انسان آگاہ رہے کہ ہم دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ فراڈ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور، وہ ہمارے دلوں کے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے جو سوچ کے اندر خیال آتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، وہ مالک ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے، اور جو اس کے فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اس کے کلی علم کی بنیاد پہ ہونے ہیں۔ یہ جو دنیا کے اندر نیک پرہیزگار بنے ہوئے ہیں اور بڑے غنی سخی بنے ہوئے ہیں، یہ دھوکے فراڈ اللہ کے آگے نہیں چلنے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کہنا کہ بندے میرے سامنے وہ پیش کر جو میرے لیے لے کے آیا، یہ تو نے دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے سارے کام کیے تھے، میرے لیے وہ لے کے آ جو میرے لیے کیا۔ اس وقت انسان ادھر ادھر دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جو عمل خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے، اس کو بہت بڑھاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مضمون بھی جو ہے یہ ہماری انہی آیات میں آئے گا، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ تو یہ ایسا جملہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے بعد دیتا ہے تاکہ میرے بندے آگاہ ہو جائیں کہ
بندے جو ہے وہ اپنی دانست میں خدا کو بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی لوگ ہیں، اسی طرح ہم باقی لوگوں کو جس طرح دھوکہ دے دیتے ہیں جھوٹ بول کے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے، تو اللہ کو بھی ہم اسی طرح ڈوج دے لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا علم بہت گہرا، بہت وسیع ہے، اور اس مالک کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ سامنے کوئی چیز چھپائی بھی نہیں جا سکتی۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا کہ جو بھی تم میں سے مرتا ہے تو اس کے مال کے ہم نے وارث بنا دیے، تو تمہارے والدین جو ہے مطلب مرے یا رشتہ دار مرے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے موالی بنا دیے، موالی ان کے ورثہ، اللہ نے حصے بنا دیے نا۔ سورۃ النساء کے شروع میں ہم نے تفصیل سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا کیا حصہ بنایا، اللہ نے خود رکھ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو اس نے جو حصے بنائے ہیں اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا، کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ۔ والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تم کوئی عہد معاہدے کرتے ہو دنیا میں، کوئی برابندی قائم کر لیتے ہو، بھائی چارہ بنا لیتے ہو، تو اب جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے وراثت میں بھی حصے دار بن جائے۔ عرب کے اندر نا یہ رواج تھا کہ عرب کے لوگ آپس میں بھائی چارہ قائم کرتے، کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی انسان سے اس کو بھائی بناتے، اور اپنی پھر وراثت اس کے حوالے کرتے، اپنی ترکہ، اپنا مال، اس کی اولاد، والدین، بہن بھائی، وہ چیختے رہ جاتے، ان کو کچھ بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زیادتی کا خاتمہ کیا، اور سب کے حصے اللہ نے خود متعین، اور لہذا اختیاری ختم کر دیا، اور ڈرا بھی دیا کہ اگر تم نے اللہ کی اسکیم کے خلاف کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی نا، اللہ کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کا تو تم کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے، لیکن جو ہے اپنے اعمال سارے برباد کر لو گے، اور جو ہے اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے، ساری زندگی جنتی لوگوں والے کام کرتا ہے، آخر میں آ کے وراثت کے اندر اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، اور دوسریوں میں ہو جاتا ہے، سارے کی کرائی پہ پانی پھیر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی اللہ نے حدیں بنائی ہیں، سب کا احترام ضروری ہے۔ اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند نہیں سمجھنا، اللہ کا تابع دار بن کے، اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھ کے، اللہ کے فرامین کو بڑا سمجھ کے ان کی پیروی کرنے میں فائدہ ہے، یہ ایمان۔ اور اگر اللہ کے کسی ایک حکم کی بھی جان بوجھ کے نافرمانی کی تو وہ پکڑ میں اللہ کی آ جائے۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم بھائی چارے قائم کرتے ہو جن لوگوں کے ساتھ دنیا میں، جن کے ساتھ تم عہد معاہدے بنا لیتے ہو، فآتوہم نصیبا، ان کو جو کچھ دینا ہے اپنی زندگی میں ہی دے جاؤ، لیکن اگر تم نے مرتے وقت ان کو کچھ دینا ہے تو پھر شریعت نے اس کی ایک تہائی جو ہے حد بندی کر دی، کہ ایک تہائی مال، فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے مرتے ہوئے اس کے پاس 3 لاکھ ہے ٹوٹل، اس کا ساری جائیداد ملا کے 3 لاکھ کیا، تو اب ایک تہائی اس کا 1 لاکھ بنتا ہے۔ اس میں شریعت نے اجازت دی کہ ایک تہائی کے اندر اندر وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت بھی وہ ان کے لیے کر سکتا ہے جو اللہ نے جن کے حصے نہیں متعین کیے، جن کے حصے اللہ نے رکھ دیے نا وراثت کے اندر، ان کو وصیت نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے والا۔ وصیت صرف ان کے حق میں ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حصہ نہیں رکھا، وصیت ان کے لیے۔ تو اس کی میں نے وہاں بھی کچھ وضاحت کی تھی کہ کس طرح سے ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، کون کون لوگ ہیں جو مطلب یہاں شامل نہیں ہیں، اور ان کو وہ 1/3، 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے بندہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، وہی بات میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ جب احکام بیان فرماتا ہے نا اپنے، تو ساتھ ایسا جملہ دے دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ رہے کہ جس خدا سے ان کا واسطہ ہے وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا ہے، ہر چیز سے آگاہی رکھتا ہے، اور ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے، اس کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے ہم جو ہے ہاتھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تاکہ میرے بندے آگاہ ہو جائیں، اور جو ہے تقوی کے ساتھ صحیح طریقے سے جو اللہ کی منشا ہے اللہ کے احکام پہ چلے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، یہ وہی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو متعین فرما دی ہیں ان میں سے،
کہ فرمایا کہ جو مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے گھروں کا قوام بنایا. قرآن نے قوام کا لفظ استعمال کیا، عورتوں پر اللہ نے مردوں کو قوام بنایا. قوام کا اردو میں آپ ترجمہ سربراہ بنا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ حاکم کر سکتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ سرپرست کر سکتے ہیں، کفیل کر سکتے ہیں، نگہبان کر سکتے ہیں اور نگران کر سکتے ہیں. مطلب ایک ہی ہے ان ساری باتوں کا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی جو سلطنت ہے اس کا سربراہ بنایا، قوام بنایا، ذمہ دار بنا دیا، امیر بنا دیا ہے، جو لفظ بھی استعمال کر رہے. اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مامور بنایا، اس معاملے میں متحد بنایا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت کہا کہ یہ مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے گھر کا، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے ان کو اس شعبے میں، اور یہ اللہ کی خلقی دین ہے. اب عورتیں یہ جو ہے نا اعتراض کرنے بیٹھ جائیں کہ جو ہے مطلب اگر مردوں کو اللہ نے یہ فضیلت دینی تو ہمیں اللہ مرد بنا دیتا، عورت کیوں بنایا؟ تو یہ وہ بات اللہ نے پہلے جو ہے نا یہ آیت نمبر جو 32 تھی اس میں وضاحت کر دی کہ تمہیں اللہ کی حکمتوں کی پوری سمجھ نہیں ہے، اللہ کا پورا علم ہے، تو اس نے جس کو جو بھی بنایا ہے ایک خاص حکمت کے تحت بنایا. لہٰذا اب اس میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے کہ اللہ نے ہمیں مرد کیوں بنا دیا، عورتیں کیوں بنا دیا، اللہ نے ہمیں فلاں کیوں نہیں بنایا، فلاں کیوں نہیں بنایا، اللہ نے ہمارا رنگ ایسا کیوں بنا دیا، ہمارے پیر ایسے کیوں بنا دیے، ہماری آنکھیں ایسی کیوں بنا دی، فرمایا ان میں اب وقت ضائع نہ کرو. اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو سمجھو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور اب آگے جو اللہ تمہیں ذمہ داریاں دے رہا ہے ان کو نبھاؤ، ان کو پورا کرو، تمہارا جو ہے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے ان فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کیا جو کہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی جو ہے اپنی اختیاری دین ہے جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی کی کوئی سفارش نہیں اس میں چلتی، اور کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی. جس کو بھی اللہ نے مرد بنا دیا تو کیا اس نے سفارش کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے مرد بنا دے؟ اللہ کی دین، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت بنایا. جو عورت بنی تو کیا اس نے اللہ سے خواہش کی تھی کہ اللہ مجھے عورت بنا دے؟ یا کوئی اگر مطلب جو ہے والدین یا کوئی اور مطلب کہ کوشش کرے کہ اس کے ہاں مطلب عورتیں ہی پیدا ہوں یا مرد لڑکے ہی پیدا ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا؟ یہ تو اللہ کی دین ہے. اللہ جس کو جو چاہے بنا دے، جس کو جو چاہے دے دے. تو فرمایا اس پہ آپ جو ہے پریشان نہ ہوں، ان کے بارے میں شکوہ شکایت اور اپنا وقت برباد نہ کریں، بلکہ اب یہ سوچیں کہ اب جو اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے، جو کچھ دے دیا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اب آپ نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنا. ہر ایک کو اللہ نے حکم اس کے حساب سے دے دی، مردوں کو ان کے حساب سے حکم دیے، عورتوں کو ان کے لحاظ سے حکم دیے، اور فرمایا کہ جو بھی اب میرے ان حکموں پہ چلے گا اس کو میں بڑے درجے دوں گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ میری نافرمانوں میں لکھا جائے گا، دور ہو جائے گا مجھ سے، اور جو ہے اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جو مرد بن گئے ہیں تو وہ اگر قوام ہے، اللہ نے یہ ان کو فضیلت دے دی ہے قوام ہونے کی، تو وہ عورتوں سے باقی ساری چیزوں میں بھی فضیلت رکھتے ہیں. یہ تصور غلط ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، گھروں کا سربراہ بنایا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی عورتوں کے اوپر فضیلت لے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ صرف اس صفت میں اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے عورتوں پہ، اور جو ہے باقی جو صفات ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں بھی مرد عورتوں سے آگے. بہت ساری چیزیں ہیں جن میں عورتیں مردوں سے آگے. کچھ صفات عورتوں میں ایسی پائی جاتی ہیں جو مرد نہیں پا سکتے. جس طرح اب جو ماں کا مقام رکھا گیا وہ جو ہے باپ اس کو نہیں پہنچ پاتا. اللہ صحابی نے پوچھا کہ یا حضرت مجھ پہ بتائیں اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں اس کے بعد کس کا؟ آپ پھر کہتے ہیں تیری ماں کا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ یا حضرت پھر کس کا؟ آپ پھر فرماتے ہیں تیری ماں. اندازہ کریں اب اس میں مرد کہاں گیا، اس میں باپ کہاں گیا، اور عورت کتنا مقام لے گی ہے؟ یعنی پھر چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو پھر آپ نے کہا کہ ہاں تیرے باپ کا اس کے بعد. اتنا بڑا مقام ماں کا
اولاد کے لیے ہے. تو کتنا بڑا مقام اللہ نے دے دیا. اب مرد اگر یہ سمجھے کہ ہر چیز میں عورتوں سے آگے ہوں تو یہ غلط سوچ ہے. پھر جو حدیث مبارکہ جو مطلب فرمایا کہ جو جنت ہے یہ عند اقدام الامہات، کہ کچھ لوگ تحت اقدام الامہات کرتے ہیں، وہ میں نے دیکھا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اصل جو مضمون ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ الجنت عند جو ہے اقدام الامہات، کہ جنت اللہ نے ماؤں کے پیروں کے پاس رکھ دی. جو لوگ وہ نیچے والی حدیث بیان کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں کرنی چاہیے ہے. لیکن اس کے مقابل یہ حدیث موجود ہے کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے عورتوں کو دے دیا، تو جو ہے مطلب کہ اولاد کی جنت. ہاں ہاں، ماں کے ماں باپ کا نہیں کہا، ماں کا کہا کہ ہاں، ماں کا کہا. ہاں، اتنا بڑا مقام دے دیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا حضرت میری ماں بڑی ضعیف ہے، تو وہ حج نہیں کر سکتی تھی، تو میں اپنے کندھوں پہ اس کو اٹھا کے نا میں نے حج کرایا. مجھے کیا، میں نے اس کا حق ادا کر دیا. بڑے خوش، میں نے اتنی تکلیف اٹھائی، ماں کو میں لے کے گیا اپنے کندھوں پہ، لے کے گیا حج تو وہاں کرایا، لے کے آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو نے تو اس ایک رات کا بھی اس کا حق ادا نہیں کیا، کہ جب تو نے پیشاب کیا اور وہ تیری جگہ پہ آ گئی گلی جگہ پہ، اور تجھے اس نے اپنی خوش کی جگہ پہ کر ہے. کتنا اللہ نے اجر دی ہے. تو یہ چیزیں ماں کے حصے میں آتی ہیں. اب باپ یہ کام نہیں کر سکتا، اس بیچارے نے سارا دن جا کے مشقت کرنی ہے، باہر کام کرنے، وہ کیسے راتوں کو جاگ سکتا ہے. تو یہ فضیلت کس کو پھر ملی؟ ماں کو ملی، عورت کو ملی. اب اگر ماں یہ کہنے لگ جائے کہ میں قوام کیوں نہیں بنی، میں گھر کی سربراہ کیوں نہیں بنی، تو یہ کتنی غلط بات کر رہی ہے. عورتوں میں آج کل یہ جو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک یہی خرابی ہے کہ وہ قوام بننے کی کوشش کرتی ہیں، عورتوں پہ مردوں پہ اپنا روب چلانے کی کوشش کرتی ہیں، اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ مرد جو ہے نا یہ ہمارے حکم کے تابع بن جائے، اور پھر اس کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی جو تقسیم ہے، جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان کو ماننا چاہیے. جو عورتیں ایسا کرتی ہیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں پھر گھروں میں سختی آتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اولاد کا نقصان ہوتا ہے، گھر کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت فضل اٹھ جاتا ہے گھر سے. وجہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی حکموں کی نافرمانی. تو وہ گھر کامیاب ہوتے ہیں جہاں اللہ کے احکام کی تابعداری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا جاتا ہے. اب اس کی کچھ وجوہات بھی اللہ نے بیان فرمائی. جو مردوں کو قوام کہا نا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد مال خرچ کرتے ہیں، سارا دن کمائی کرتے ہیں، پھر آ کے گھر کی چیزیں لاتے ہیں، گھر پہ خرچ کرتے ہیں، اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ذمہ داری دی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بناوٹ دی کہ قوام جو ہے اللہ کی نظر میں یہ بنانے مناسب تھے. اللہ چاہتا تو عورتوں کو بھی بنا سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اب اللہ نے جس کو بنا دیا ہے اب ماننا چاہیے ہے. اللہ کے لیے مشکل تھا، اللہ نے جہاں الرجال لکھا ہے وہاں النساء کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے النساء قوامون علی الرجال، اللہ ایسے کر دیتا ہے. تو اللہ کر سکتا تھا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن اب اللہ نے الرجال قوامون علی النساء بنایا، تو اب یہ چیز خوش دلی کے ساتھ ماننی چاہیے. جس طرح اللہ نے پہلے سمجھایا کہ میں نے جو خلقی صفات دے دیتا ہوں اس پہ ایک دوسرے سے حسد رشک نہ کرو کہ ہمیں کیوں ایسا بنا دیا، اس کو کیوں ایسا کر دیا. نا یہ جو ہے اعتراض کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، سوچنے والی چیزیں نہیں ہیں. سوچنے والی چیزیں اب آگے کی ہیں کہ جو بنا دیا ہے اس کی بنیاد پہ اللہ اب تم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، وہ کام آگے کرو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ان عورتوں کی کہ جو نیکی کی راہ اختیار کرتی ہیں. قانتان،
فرما برداری کی راہ اختیار کرتی ہیں، اللہ کی، اپنے خاوند کی، حافظات اور حفاظت کرتی ہیں للغیب، گھر کے رازوں کی، خاوند کے رازوں کی، ان کے حقوق کی، بما حفظ اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، رازوں کی حفاظت کرنا، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور جو ہے فرمایا گیا کہ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، ان کی تعریف فرمائی۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ تو پہلی قسم کی جو نیک عورتیں تھیں، فرما بردار عورتیں تھیں، اپنے خاندوں کی رازوں کی حفاظت کرنے والی، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی اور اللہ کے احکام پہ چلنے والی، ان کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ تو اس راہ پہ چل رہی ہیں جو اللہ کی صفات ہے، وہ صفات اپنے اندر یہ پیدا کر رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی، مجدہ سنایا۔ تو اب ان کے بعد جو دوسری قسم کی عورتیں ہیں، جو صالحات نہیں ہیں، قانتات نہیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے اب تذکرہ بھی فرمایا، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن عورتوں کو تم دیکھو کہ وہ مرد کی قوامیت کو قبول نہیں کر رہی، مرد کی امارت کو قبول نہیں کر رہی، سربراہی کو قبول نہیں کر رہی، ان کے مقابلے میں سر اٹھا رہی ہیں، ایسی ہوتی ہیں عورتیں کہ وہ مرد کو حکم نہیں مانتی، سربراہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہیں کہ ہم حکم ہیں، مرد ہماری ہر بات جو ہے ہمارے حکم پہ چلے۔ تو فرمایا کہ جن عورتوں کے تم اندر یہ چیز دیکھو کہ وہ مردوں کے مقابل سر اٹھا رہی ہیں، ان کی قوامیت قبول نہیں کر رہی، تو فائزوہن، پہلا درجہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ مختلف طریقے ہوتے ہیں نا بات سمجھانے کے، اللہ تعالیٰ دیکھو پورا قرآن معزت سے بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایک بات کو کیسے طریقوں سے سمجھاتا ہے، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح، کبھی کسی طرح سمجھاتا ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ ہمیں کہتا ہے کہ جن عورتوں کو تم دیکھو کہ جو ہے وہ مردوں کے مقابل میں سر اٹھا رہی ہیں، ان کی سربراہ نہیں مان رہی، اپنے آپ کو سربراہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، فرمایا کہ پہلا درجہ ہے فائزو، ان کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرو اور کرتے رہو۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے اور اس کے مقابل میں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے وہ ہے، وہ کہتا ہے خدا تو میں ہوں، تمہارا خدا کہاں سے آ گیا؟ تو جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے مقابل اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ کے مقابل کھڑا ہو گیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب نہیں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ یہ جو بندہ ہے میرے مقابل سر اٹھا رہا ہے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے، تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کیا اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تو جا کے تم دونوں بھائی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، جاؤ کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس۔ اور فرعون کون؟ جس نے اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہوا، خود خدا بنا ہوا ہے انسانوں کا، اور فرمایا کہ جا کے بدتمیزی نہیں کرنی، فرعون کے پاس جا کے بدتمیزی نہیں کرنی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کے بڑی نرمی کے ساتھ بات کر، سمجھا رہی سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ اور جو خدائی کا دعویٰ کیا بیٹھا ہے، اور بھیج کن کو رہے ہیں؟ اتنے اتنے اپنے بڑے نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام، اور تاکید کیا کر رہے ہیں کہ گو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن جا کے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، جا کے نرمی سے بات کرنی، پیار محبت سے بات کرنی، شفقت کے ساتھ بات کرنی، لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پا جائے، لعلہ جو ہے یذکر، سمر جائے، نصیحت حاصل کر لے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ گو عورتیں جب تمہاری سربراہی قبول نہ کریں اور تمہارے مقابل سر اٹھائیں، سربراہی کا دعویٰ کریں، تو فائزوہم، ان کو نرمی کے ساتھ معزت نصیحت کرو،
کرتے رہو. اچھا، اب معجزت کی میں نے جو ہے نا وہ دیکھی، تفسیر دیکھی. تو معجزت کے بھی دو حصے ہیں. ایک ہے نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھانا، یہ معجزت کا ایک حصہ. اب معجزت کے اندر دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھار دوسرے کو ڈانٹ کے سمجھانا پڑتا ہے، غصے میں بندہ آ جاتا ہے، کوئی الفاظ سخت کہہ دیتا ہے، تو اس کی بھی اجازت اس معجزت کے لفظ کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اس کا پہلا درجہ نہیں ہے. پہلا درجہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، احسن انداز میں، دل نہ دکھے کسی کا. اور یہ بھی نہیں کہ ابھی آپ نے نرمی کے ساتھ سمجھایا اور کو نہیں سمجھ آئی تو ساتھ ہی آپ ڈانٹنے لگ سکتے. ایسا نہیں. یہ جو پہلا درجہ ہے نا، اس کو چلائیں. اللہ نے بھی تو دیکھیں اتنا بڑا قرآن مجید بھیجا ہے، اور ایک ہی بات اللہ تعالیٰ روز گھما پھرا کے ہم وہی نہیں بات کر رہے ہوتے ہیں. روز ہم بیٹھتے ہیں اللہ کا قرآن لے کے، تو آیتیں مختلف ہے لیکن باتیں وہی ہیں. اللہ بھی تو دیکھو ایک بات اپنے بندوں کو کیسے پھیر پھیر کے سمجھاتے ہیں، کیسے جملے بدل کے، کیسے قصے بدل کے، کیسے ان کا موقع محل بدل کے، سیاق بدل کے اللہ کیسے سمجھاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے فرمایا کہ فائز ہو، آپ ان کو سمجھائیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے. اس کے بڑے انداز طریقے ہیں سمجھانے کے، نرمی کے سے، شفقت کے ساتھ. تو کبھی کبھار اگر تمہیں لگے کہ مطلب کہ تھوڑا سا اگر لہجہ سخت ہوگا، اس کی زیادہ سمجھ جائے گی تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ فوری نہیں اس پہ چلے جانا. وہ بھی ایک جب آپ کو اس کا مقام دیکھو، موقع دیکھو، اس وقت وہ جو روحن. اس کے بعد یہ درجہ آ جاتا ہے کہ جب بڑا عرصہ ہو گیا، مہینوں ہو گئے، عورتیں نہیں سمجھ رہی، اسی طریقے پہ بڑے کوشش کر لی، بڑے واقعات سنا لیے، حدیثیں سنا لی، قرآن سنا لیا، اور دوسروں کے واقعات سنا لیے، رشتہ داروں کے سنا لیے، گلی محلے کے سنا لیے، اور ان سے بھی مطلب جو ہے کوئی سمجھ نہیں آئی، ڈانٹ کے بھی دیکھ لیا، ڈانٹ بھی اثر نہیں کر رہی. تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد سٹیپ ہے وہ جو روح. اب تم جو ہے ان کو بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو. لیکن اس میں بھی فرمایا کہ عورتوں کو گھروں سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گھروں کے اندر ہی حکم ہے، گھروں کے اندر ہی حکم ہے، گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں. وہ شروع. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے یہیں تک دیکھا، اس سے اوپر میں نے نبی علیہ السلام کا عمل نہیں دیکھا. آپ کو جو ہے نا واقعہ ایلا یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے نا مدینہ، تو مکے کے اندر مردوں کی حکمرانی تھی. مکے مکرمہ کے اندر قریش تھے، مکے والے جو تھے ان وہاں پہ مرد حکمران ہوتے تھے، گھر کے سربراہ ہوتے تھے. لیکن جب مدینے آئے تو یہاں انصار کی عورتوں کا نا مردوں پہ زیادہ کنٹرول تھا، یہاں معاملہ الٹ تھا. تو ان کی دیکھا دیکھی جو مطلب ان کی عورتیں تھیں مہاجرین کی، وہ بھی اپنے خاندوں کے مقابلے میں بولنے لگے، تقاضے کرنے لگے. اور پھر فتوحات بھی ہوئی. تو جب فتوحات کا مال آیا تو ازواج کے بھی پھر آخر عورتیں تھیں، دنیا میں رہ رہی تھیں، تو خیال آیا کہ ہمیں بھی یہ چیزیں ملنی چاہیے، لوگوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی. انہوں نے بھی تقاضا کیا کہ ہمیں بھی پورے سال کا راشن لا کے دیں، گھر میں رکھے، اکٹھا دیں ہمیں. تو نبی علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ دیکھو مجھے تنگ نہ کرو، مطلب جو ہے یہ چیزیں مجھ سے نہ مانگو. تو لیکن بس وہ جب آ جاتا ہے، ایسی آزمائش آتی ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سورۃ الاحزاب ہم پڑھیں گے نا ان شاء اللہ تعالیٰ، وہاں جا کے میں ان مسائل کی زیادہ وضاحت سے بات کروں گا ان پہ. ابھی یہ کہ صرف میں اشارہ کروں گا کہ نبی علیہ السلام اتنے تنگ ہو گئے ان کی ان چیزوں سے کہ آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کو ایلا کہا جاتا ہے. آپ مسجد نبوی کے اپنا جو حجرہ تھا نا، اس کے اوپر کوئی کمرہ تھا، تو آپ نے وہاں جا کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، وہاں آپ رہنے لگے اور گھر آنا جانا بند کر دیا. تو
اب معاملہ یہ تھا، اور باقی مشہور صحابہ میں یہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی، ادھر مشہور یہ ہو گیا۔ تو اب مطلب یہ اس طرح جو ہے نا، یہ مطلب جو بات کچھ ہوتی ہے اور مشہوری کچھ ہو جاتی ہے، یہ جو ہے نا دنیا کے اندر مسائل یہ رہے ہیں پہلے سے۔ تو ابھی بھی ہمیں واسطہ پڑتا ہے کہ بات اصل میں کچھ ہوتی ہے اور عوام مشہوری کچھ کی کچھ کیے بیٹھی ہوتی ہے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو پتہ چلا، اسی طرح باتیں مشہور ہوتی ہوتی ان تک، کیونکہ وہ خود نبی علیہ السلام کے تھے، سسر تھے، ان کی بیٹی جو تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پاس یہ اطلاعات پہنچی تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور آ کے اپنی بیٹیوں کو ڈانٹنے لگ گئے۔ وہ پہلے ہی رو رہی تھی، ان کو بھی یہی اطلاع مل گئی، ایسی مشہور ہوتی ہوتی جھوٹی بات، وہ بھی رونے لگ گئی کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے طلاق دے دی۔ تو یہ آئے تو انہوں نے بھی ڈانٹا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ تم نبی علیہ السلام کے سامنے بدتمیزی نہ کیا کرو، نہ اس طرح بولا کرو، ان کا دل نہ دکھایا کرو۔ تو جو ہے انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو آگے ڈانٹا۔ تو صحابہ کرام کے پاس آئے تو وہ بھی بیچارے مسجد نبوی میں ایسے خاموش سن گن بیٹھے کہ یہ بڑا ایک دکھ والا واقعہ تھا ان کے لیے بھی، جو مشہور ہو گیا، بات اصل نہیں تھی۔ تو حدیث کی کتابوں میں پھر وہ واقعہ بڑی تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اوپر جاتے ہیں، اوپر ایک صحابی باہر کھڑے ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے نا دروازے کے اوپر، تو ان سے جا کے اجازت لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جائیں جا کے بتائیں کہ عمر تشریف لائیں، عمر آئے۔ وہ جا کے صاحب پوچھتے ہیں کہ عمر آئے، آپ کہتے ہیں لے آؤ۔ حضرت عمر اندر جاتے ہیں تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پہ لیٹے ہوتے، یعنی ایسی چارپائی جس پہ چادر نہیں ہوتی، اور بانگ بھی اس وقت کا آج کل کی طرح نرم نہیں تھا، کوئی سخت قسم کا اس وقت جو ہے نا ہوتا تھا جس سے چارپائیاں بنی جاتی۔ تو آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے تھے چارپائی کے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں خشک مشکیزہ ایک لٹکا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ تنگی ترسی دیکھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا حضرت آپ اللہ کے اتنے بڑے نبی، اور جو ہے آپ اتنے بڑے مقام کے ہو کے بھی اتنی تنگی میں گزارا کر رہے، اتنی جو ہے غربت میں گزارا کر رہے، اتنی مفلسی میں گزارا کر رہے، اور آپ کے مقابلے میں دیکھو جو کیسر و کسرا ہے وہ کیسی عیش و عشرت کر رہے ہیں، دنیا کے کیسے مزے لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس پہ خوش نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمتیں دے دیں اور ان کو اللہ دنیا دے دے؟ تو وہ خوش ہو گئے، کہتے ہیں کہ یا حضرت ہاں، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی۔ تو پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کچھ موڈ اچھا ہو گیا، کچھ اور چند ایک باتیں کرتے ہیں جس سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے خوش ہو گیا، موڈ آپ کا اچھا ہو گیا۔ تو پھر ہمت کرتے ہیں کہ یا حضرت مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی۔ پھر ساتھ ہی ان کو کہتے ہیں میں تو ان کو بڑا ڈانٹتا تھا پہلے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بدتمیزی نہ کرو، آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں دی، بس ویسے ہی علیحدگی اختیار کی۔ تو پھر ان کو تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ اور ادھر ادھر کی جو ہے نا مختلف باتیں نبی علیہ السلام سے کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ جو تھا وقت آپ کا پورا مہینہ، آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں نہ نہیں جاؤں گا اب ازواج کے پاس، تو آپ نے پورا مہینہ علیحدگی رکھی، گھر میں نہیں گئے۔ اس کو جو ہے واقعہ ایلا کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام کی حیات میں مجھے بس یہیں تک عمل ملتا ہے، وہ جو روحن، یعنی جو ہے عورتوں کو یہ اگلا سٹیپ ہے کہ جب وہ پیار محبت سے اچھے طریقے سے سمجھانے سے نہ سمجھیں، اور جو ہے کچھ سختی کے ساتھ بھی نہ سمجھیں، تو پھر یہ اگلا درجہ ہوتا ہے۔
ہاں ان کے بستر الگ کر دیں، علیحدگی کر لیں. تو فی المضاجع، مضاجع کہتے ہیں بستر، یعنی علیحدگی کر دیں ان کی ہے. لیکن یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالیں، یہ گھر کے اندر ہی ہو. تو اگلا جو درجہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یہ مارنے کا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مجھے اس پہ عمل نہیں نظر آتا. یعنی یہ درجہ نہیں آیا کہ مطلب جو ہے کوئی اگر مارنے کی بات بھی کرتا تھا تو آپ پسند نہیں فرماتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ آخری درجہ بتایا. اور اس کی بھی پھر کچھ شرائط ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے اگلی پچھلی جو ہے نا وہ جو دل میں رنجشیں رکھی ہوئی ہیں وہ اب نکالنے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے کہہ دیا وَاضْرِبُوهُنَّ تو مار مار کے برا حشر کر دیں ان کا. ایسا نہیں، اس کے بھی حدود ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں جو بیان فرمائے. یہ آگے یہی آ رہے ہیں. اس میں فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، کہ اگر وہ جو ہے مطلب کہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، مارا ہے، اطعناکم، ان کو سمجھ آ گئی، اصلاح کر لی ہے، تو فرمایا کہ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب اس سے آگے جانے کی تمہیں اجازت ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ نہیں کہ اگلے پچھلے تم سارے غصے نکالنے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. کہ جو ہے یہ بھی میں نے مطالعہ کیا ہے اس حوالے سے جو ہے کتابوں کا. وہ لکھتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ہے عمل کیا جائے اس درجے میں کہ جب تمہیں یقین ہو کہ اس طریقے سے عورت کی اصلاح ہو جائے. لیکن اگر تمہیں جو ہے تمہارا جو غالب گمان ہے یہ ہو کہ عورت اس طریقے سے بھی نہیں سمجھے گی تو پھر فرمایا کہ تمہیں مارنے کی اجازت. ایک شرط یہ کہ اس کا مقصد تمہارے سامنے اصلاح ہونی چاہیے، تادیب ہونی چاہیے، عورت کو راہ راست پہ لانا ہونا چاہیے، نہ کہ اپنا غصہ نکالنا اور جو ہے مارنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے. یہ نہیں، مقصد اصلاح ہونا چاہیے. جیسے ہی عورت اصلاح کی طرف مائل ہو تو تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں اس شعبے میں، رک جائے. اور پھر احادیث مبارکہ میں مطلب اور بھی اس میں جو ہے نا شرائط و ضوابط بیان فرمائے. فرمایا کہ منہ پہ نہ مارو، منہ پہ مارنے کی ممانعت کر دی. پھر فرمایا کہ کوئی ایسی چوٹ نہ لگاؤ جس کا کوئی نشان جسم پہ پڑ جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی خون نکل آئے، کوئی اور مطلب کوئی نقصان ہو جائے عضو کا، اس کی بھی اجازت نہیں. تو جو ہے یہ شرائط ہے جو اس کے ساتھ بیان فرمائی. اور جس طرح میں نے شروع میں بتا دیا کہ میں طالب علم ہوں قرآن و حدیث کا، اور میری زندگی کا بڑا حصہ اس میں گزرا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں، مطالعہ کرنے میں. تو میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ درجہ نہیں دیکھا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ درجہ تو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بتایا بھی کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں یہ درجہ آیا، لیکن اس کے بعد نہیں میں نے زندگی میں دیکھا. آپ نے کبھی نہیں، میں نے کوئی حدیث پڑھی کہ اپنی ازواج کو مارا. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی درجہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا نہیں ہے. ہم تو مطلب جو ہے ذرا کوئی سالن نہ ٹھیک بنے، روٹی نہ ٹھیک بنے یا لیٹ ہو جائے تو فوری غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مار پٹائی شروع کر دیتے. تو یہ کوئی قوامیت نہیں ہے، کوئی سربراہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو یہ مسائل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان کی جو غلط سمجھ ہے وہ بجائے فائدے کے نقصان کرتی ہے اور بجائے ثواب کے گناہ کا مرتکب ٹھہراتی ہے انسان. تو میں جس طرح بتا رہا ہوں یہ باتوں کو ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے، یہ سارے درجے سمجھنے اور ان کے مطابق چلنا. اور پہلی بات جو اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو میں نے بتا دیا کہ آپ کی زندگی میں نے یہ تیسرا درجہ نہیں دیکھا تھا. آپ کی زندگی میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے ازواج پہ کبھی ہاتھ اٹھایا، کبھی ازواج کو مارا. کوئی حدیث نہیں میرے سامنے آج تک ایسی آئی، نہ ہی قرآن میں نے ایسا کچھ پڑھا. حالانکہ ازواج کی طرف سے آپ کو ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی. اور یہ کچھ چھوٹی بات تھی کہ پورے مہینے کے لیے آپ قسم کھا لیں کہ میں نے گھر جانا ہی نہیں. آخر کچھ تو تکلیف پہنچی ہوگی نا، ہے کچھ آپ کو اذیت پہنچی ہوگی اتنی کہ آپ نے اتنی بڑی قسم کھا لی.
پھر اس کو نبھایا، پورا کیا. 1 مہینے تک آپ پھر اوپر مسجد نبوی کے حجرے میں رہے. تو لیکن یہ جو وَضْرِبُوهُنْ کا یہ جو آخری درجہ ہے نا، یہ میں نے پھر بھی نہیں دیکھا کہ آپ کی زندگی میں یہ نہیں آیا آپ کی زندگی میں. تو لہٰذا جو ہے ہمیں بھی پہلے درجے میں یا دوسرا درجہ کسی قدر کوشش کرنی چاہیے کام اس کے اندر نکل، کیونکہ اصل مقصد اصلاح، اصل مقصد تادیب ہے، ادب سکھانا. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. اور یہ میں نے جس طرح بتایا نا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے احکام دیتا ہے تو اس طرح کا ایک جملہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ درمیان میں یا آخر میں، تاکہ میرے بندے ڈر جائیں کہ ان کے اوپر کوئی بڑا بیٹھا جو دیکھ رہا ہے، جو بہت بڑا ہے، اور جو ہے جو بڑی عظمت والا ہے، اور جس کی نگاہ بڑی وسیع ہے، جس کا علم کامل ہے. اس سے ڈر کے کام کریں جو بھی کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہم سے اوپر بھی ایک بڑا بیٹھا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اگر فرمایا کہ تمہیں یہ ڈر پیدا ہو جائے، تعلقات اتنے خراب ہو جائیں میاں بیوی کے تعلقات، یہ بہت بڑے مسائل ہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ باقی لوگ نہیں بتا سکتے. آپ نے زندگیاں گزاری ہیں، علماء کرام کے پاس اٹھے بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے یہ مسائل اس طرح آپ کو سکھائیں، بتائیں. اور یہ بالکل عین قرآن کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں. تو اس کی قدر کریں، ان چیزوں کو سمجھ لیں، اور باقی عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں روزانہ پیش آتے ہیں، ہماری زندگی کے مسائل. فرمایا کہ اگر تعلقات اتنے بگڑ جائیں میاں بیوی کے کہ تمہیں لگے کہ اب یہ علیحدہ ہو جائیں گے، اب یہ ہاں علیحدہ ہو جائیں گے، اب خاندان ٹوٹ جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا، اگر تمہیں یہ خوف پیدا ہو جائے تو اللہ کو گھر ٹوٹنا پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں. آج کل تو لوگ بات بات پہ طلاق طلاق طلاق، ان کو کیا پتا طلاق کیا چیز. یہ شیطان کی طرف سے جو ہے دھوکہ ہے، فریب ہے، وہ گھروں کو تباہ کرتا ہے. اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ گھر جو ہے یہ بنیادی اکائی ہے اسلامی معاشرے کی، اسلامی اسٹیٹ کی. اگر گھر تباہ ہو گیا تو سمجھو اسلامی اسٹیٹ تباہ ہو گیا. گھر جو ہے پوری ریاست ہے، پوری جو ہے گھر ایک اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے گھر. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ گھر ٹوٹے. یہ میری بات نوٹ کر، یہ بات میری لکھ لیں اپنے پاس. اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ کسی طرح بھی عورت کی اصلاح نہیں ہو رہی، وہ اپنی نافرمانی پہ اڑی ہوئی ہے، اور تمہیں اب جدائی کا اندیشہ پیدا ہو جائے، یہ باقی لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، خاندان کے جو باقی لوگ ہیں نا سیانے، باقی افراد، ان کو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ. تو ایسا کرو کہ ایک حکم بنا دو مرد کے خاندان میں سے، اس کے قریبیوں میں سے. حکم مین سالس پنچ، ہاں. تو ایک جو مرد کا خیر خواہ، مرد کو جس پہ بھروسہ ہو، یہ میرا بندہ، یہ میرا خیر خواہ، ایک اس کو سالس بناؤ. وہ حکم من اہلیہ، اور ایک حاکم عورت کا جس پہ اعتماد ہو اس کے رشتہ داروں میں سے ایک بناؤ. یہ تاکید کی جا رہی ہے باقی اب لوگوں، ان کا تو معاملہ نہیں ان سے بن رہا، میاں بیوی کا تو آپس میں نہیں معاملہ چل رہا، ان کو نہیں معاملہ چلانا آ رہا، ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. تو ہاں ہاں ہاں، تو جو ہے فرمایا کہ اب کیا، یہ طریقہ اب اللہ نے فرمایا اختیار کرو. یعنی اللہ کو گھر ٹوٹنا پسند نہیں ہے. یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اب اور طریقہ بتا رہا ہے کہ گھر کو بچاؤ. گھر کو کس طرح کہ ایک بندہ سمجھدار سیانا مرد کا جس پہ اعتماد ہو اس کے رشتہ داروں میں سے سالس بناؤ، اور ایک بندہ عورت کی طرف سے جس پہ عورت کا اعتماد ہو کہ یہ بندہ میرا خیال کرے گا، اس میں سے سالس بناؤ. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر ان دونوں پارٹی، اب یہ دو پارٹیاں بن گئی نا، ایک مرد کی سائڈ کی پارٹی بن گئی، ایک ان کا سربراہ بن گیا، ایک عورت کی سائڈ کی پارٹی بن گئی، ایک ہاں ان کا بھی ایک سالس ان سے، ایک سالس ان سے، ایک پنچ ان کا، ایک پنچ ان کا بن گیا.
اب فرمایا کہ اگر یہ پارٹیاں آپس میں کوئی چاہیں گی کہ اصلاح ہو جائے، کوئی بھی ان کے اندر کوئی خیال پیدا ہو، اور ہو جاتا ہے جب سربراہ بیٹھتے ہیں، خاندان بیٹھتے ہیں نا، تو پھر آپس کے اور بڑے رشتے نکلتے ہیں، اور بڑے تعلقات نکلتے ہیں، اور آپس میں بڑے جو ہے جوڑنے والی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جب اس کے لیے ارادہ کریں گے نا کہ ہم جوڑیں دو، کیونکہ یہ دو جو ہے افراد نہیں ہیں جو جوڑ رہے ہیں، یہ دو خاندان جوڑ رہے ہیں، دو قبیلے جوڑ رہے ہیں، دو برادریاں جوڑ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ اصلاح کی کوشش کریں گے نا، ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہم، تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کے درمیان موافقت پیدا کر، یعنی اللہ کی منشا دیکھیں، اللہ کی سکیم دیکھیں کیا، اللہ گھر کو توڑنے کی طرف نہیں جاتا۔ پچھلی نشستوں میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب مطلب کہ فرمایا کہ عورت سے تمہیں جتنی بھی اذیت پہنچ جائے، یہ میں اس آیت مبارکہ کو دوبارہ نکال رہا ہوں کہ جو ہے یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء کی 19 آیت مبارکہ ہے۔ اس میں فرمایا کہ عورت کی چیزیں تمہیں جتنی بھی ناگوار لگیں، اگر عورت فاحشہ تم مبینہ نہیں ہے، فاحشہ کہتے ہیں جو ہاں جو غلط کاری کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، بدکاری کرنے والی، اور مبینہ، مبینہ جو ہے نا صفت ہے فاحشہ کی، مبینہ کا مطلب کھلم کھلا، مبینہ کھلم کھلا۔ اگر عورتوں کے اندر یہ برائی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ باقی تمہیں ان کی چیزیں کتنی بھی ناگوار گزرتی ہیں تو گزارا کرو ان کے ساتھ، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ گزارا کرو، اور گزارا بھی برے طریقے سے نہ کرو کہ ان کا ہر وقت دل دکھاتے رہو، ان کو جو ہے تانے دیتے رہو، طنز کرتے رہو، مذاق اڑانے، بالمعروف، معروف کا مطلب اچھے طریقے سے، معروف کا مطلب اچھے طریقے سے۔ اللہ کی دیکھیں سکیم دیکھیں، ہیں؟ اللہ کا ذہن دیکھیں، اللہ کے فرمان دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کچھ چیزیں بری لگتی ہوں گی نا، کراہت تمہیں ہوگی، تو فرمایا تم میرے کہنے پہ برداشت کرو، میرے کہنے پہ ان کراہت والی چیزوں کو، ناگوار چیزوں کو برداشت کرو اور عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا فَعَسَىٰ، یہ میرے خدا کا وعدہ ہے، ہاں تک رہو شیئا، کہ تم ان کراہت والی چیزوں کے باوجود بھی تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھی طرح سے زندگی گزارو گے۔ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دے۔ اللہ کس لیے دے گا؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے طلاق کا یہاں بھی نہیں کہا کہ تم دے دو، اور یہاں بھی دیکھیں کہ جب کہا یہ سارے درجے گزر جائیں، ساری سٹیجز گزر جائیں، تو پھر بھی کہا کہ تم نے خاندان تباہ کرنے کی طرف نہیں جانا، بلکہ پھر بھی کیا کرنا ہے؟ ہاں، ایک ان کی برادری سے سالس بناؤ، ایک ان کی برادری سے، خاندان مل کے بیٹھ جائے۔ خاندان مل کے بیٹھیں گے تو کہاں جدائی ہوتی ہے؟ اصل ہوتا بھی یہی، ہاں اصل لوگ یہی۔ ہاں، جب خاندان مل کے بیٹھتے ہیں نا تو پھر اور بڑے تعلق نکلتے ہیں، کسی کی کوئی بہن ادھر بیائی ہوتی ہے، کسی کی کوئی بانجی بیائی ہوتی ہے، سب سے مین مقصد یہ ہے کہ اللہ والی بات، ہاں اللہ کی طرف سے بات، ہاں، تو وہ سب جب ملتے ہیں تو پھر کسی طریقے سے ان کے گھر رکھ، ہاں پھر یہ بات ہاں پھر وہ ڈانٹتے ہیں، جہاں مطلب عورت کی زیادتی ہوتی ہے اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم یہ کیوں کر رہی، اس کی کیا مجال کہ عورت بڑوں کی آگے بدتمیزی کرے، بولے ان کے، وہ مانتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں اب نہیں یہ غلط کام نہیں۔ مرد کی جہاں غلطی ہوتی ہے وہ اس کو ڈانٹتے ہیں۔ سارے رشتہ داروں کا جب دباؤ پڑ جاتا ہے تو نہ اس وقت مرد بولنے کے قابل ہوتا ہے نہ عورت بولنے کا، ان کو ماننی پڑتی ہے بڑوں کی جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا دیکھیں کیسا پیارا نظام ہے، ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ وہی میں جو بات بتا رہا تھا کہ جب اپنے احکام بیان فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا جملہ دے دیتا ہے تاکہ میرے بندے میرے احکام پہ عمل کریں تو ڈر کے کریں، تقوی کے ساتھ کریں۔ ان اللہ کان زندگی بھی خیر آتی ہے۔ علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا ہے اور پوری پوری خبر رکھنے والا ہے، لہٰذا اس مالک سے ڈر کے سارے کام کیے جائیں۔ یہ جو معاملات ہیں نا ان کے اندر بھی فرمایا کہ دھوکہ، فراڈ یا ایسی چیزیں نہ سامنے لائی جائیں۔
تو ایک اور بڑی اہم چیز میرے سامنے آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بیان کر دوں یہاں پہ، جو بڑا اہم ہے، اور یہ عام طور پہ جو ہے لوگوں کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میاں بیوی کے دوران صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے عام طور پہ سنی ہوگی لوگوں کے اندر، اور یہ میں نے جو ہے علماء کرام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں، اور وہ دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے فلاں نبی نے جھوٹ بولا، اللہ کے فلاں نبی نے جھوٹ بولا، تو وہ ایسے مطلب ہیلے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں دھوکہ دینے کے، جھوٹ بولنے کے، کہ یہ تو جھوٹ بڑا نیکی ہے کہ تم جو دو خاندانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولو گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیطان کا فریب ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جو لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، آپ جو ہے ان کی باتیں نہ آئیں۔ جھوٹ اور جن کا ایمان معافی اللہ بھی کرا سکتے ہیں۔ تو دباؤ پڑ جاتا ہے سب جی کا، ہاں، بے شک۔ سب کا دباؤ پڑ اگر ایک جاتا آدمی زیادتی کرتے ہیں ہے۔ تو ہاں جن کا کہ بھائی معاف کر، ہاں یہ جی- اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد